آپ کا نام پاسٹر عتیق کیسر بھٹی ہے جو کہ 611 ٹیلی ویژن کے CEO ہیں، اور خدا ان کی شکر گزاری کہ نہ صرف خدا ان کو پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اپنی خدمت کے لیے، اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو زوردار تالی بجا کر ہم خدا کے بندہ کو دعوت دیں کہ اور وہ خدا کے کلام کی خدمت کو قائم کریں۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت، پرفضل، جلالی، فتح مند نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام پہنچے۔ میرا ایک مشہور ڈائلاگ ہے پنجابی سے، خیری صلح اپنا ہی من ہے، خیری صلح اپنا ہی من ہے۔ تو میں پاسٹر شہزاد کو کہہ رہا تھا کوئی بات نہیں ہے، اگر جنریٹر آن نہیں ہو رہا تو ہم اسی طرح بھی خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکتے ہیں، آمین۔ لیکن ان کی محبت ساری ٹیم کی کہ وہ لگے ہوئے تھے بہت دیر سے، لیکن خداوند نے کامیاب کیا، آمین۔ خداوند آج کا کلام میری فیملی کی برکت کے لیے ہو، خداوند آج کا کلام میرے خاندان کی برکت کے لیے ہو، خداوند آج کا کلام اس چرچ کی ایک ایک فیملی کی برکت کے لیے ہو۔ خداوند تیرا آسمان ہمارے اوپر کھلا ہوا ہے، خداوند تیرا دہرا ہاتھ ہمارے اوپر بڑھا ہوا ہے۔ ہم اس بات کی شکر گزاری، تعریف اور حمد کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ کلام مقدس میں سے، بائبل مقدس میں سے زبور 136 آپ میرے ساتھ نکالیے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خداوند کی شفقت ہے۔ کیا؟ وہ خداوند کی شفقت ہے جو آج کا ٹاپک ہے۔ پادری شہزاد صاحب بڑے زبردست خدا کے خادم ہیں اور میرے بھائی بھی ہیں، ایج میں بڑے رشتے میں چھوٹے، تو ہمیشہ میں انہیں انکریج کرتا ہوں اور بڑا خداوند نے انہیں برکت اور بلیسنگ دی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ سب جن جن کے پاس بائبل مقدس ہے پلیز وہ نکالیے گا، بائبل مقدس ضرور نکالیے گا۔ اور آپ کے پادری صاحب کا اردو کا تلفظ بڑا زبردست ہے، تو میں چاہوں گا کہ یہ پورا ہم سیکھیں گے چند آیتوں پر، لیکن یہ پورا زبور آپ نے اس پر آج غور کرنا ہے۔ اس کی 26 آیت ہیں، 26 آیت ہیں، اور 26 آیتوں میں ہر ایک آیت میں خدا کی شفقت کا ذکر ہے، اور جب اسے آپ گھر پہ جا کر تسلی سے اسٹڈی کریں گے تو آپ کو اور زیادہ تقویت ملے گی، اور زیادہ مزہ آئے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم پاسٹر شہزاد صاحب کے ساتھ مل کے 136 پورا زبور پڑھیں گے ان کے پیچھے۔ آئیے مقدس کلام کی تلاوت کو سماعت فرمائیں گے۔ شکر گزاری کا گیت۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ الہوں کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ مالکوں کے مالک کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جو اکیلا بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ کہ اسی کا جس نے دانائی سے آسمان بنایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے زمین کو پانی پر پھیلایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے بڑے بڑے نیر بنائے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ رات کو حکومت کرنے کے لیے مہتاب اور ستارے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو ان میں سے نکال لایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ کبھی ہاتھ اور بلند بازو سے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو اس میں سے پار کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ لیکن فرعون اور اس کے لشکر کو بحر کلزم میں ڈال دیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جو بیابان میں اپنے لوگوں کا رہنما ہوا
کہ اس کی شفقت ابدی ہے. اسی کا جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور نامور بادشاہوں کو قتل کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے. اموریوں کے بادشاہ سیہون کو کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور بسن کے بادشاہ اوج کو کہ اس کی شفقت ابدی ہے. اور ان کو زمین کی میراث کر دی کہ اس کے شفقت ابدی ہے. یعنی اپنے بندہ اسرائیل کی میراث کہ اس کی شفقت ابدی ہے. جس نے ہماری پستی میں ہم کو یاد کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور ہمارے مخالفوں سے ہم کو چھڑایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے. جو سب بشر کو روزی دیتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے. آسمان کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے. آمین آمین. تھینک یو بھائی صاحب، آپ تشریف رکھیے. تھینک یو، بہت شکریہ. کہ اس کی شفقت ابدی ہے. ہم نے بہت دفعہ اس زبور کو پڑھا ہوگا، ہماری نظروں سے گزرا ہوگا، لیکن اس طرح سے اس کے اوپر ہمارا دھیان نہیں گیا ہوگا. کہ گیا ہے کسی کا؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ تو یہ کتنی زبردست بات ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے. پوری سٹوری، پوری کہانی یہ کس کے اوپر ہے؟ اسرائیل پر. اس زبور میں سارا کچھ یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے، یہ کس پر ہے ساری سٹوری؟ اسرائیل پر. آگے ایک گیت بھی ہم گا رہے تھے، کون سا گیت تھا؟ شکر یہوہ کا بھی. اور اس میں آگے ہم نے جو ایک گایا کہ اس نے کہاں سے اسرائیل کو نکالا؟ مصر سے. یہ ہم گا بھی رہے تھے. ہم چند لمحے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے مل کے خداوند کے کلام میں سے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ خداوند کی شفقت کیسی ہے جو ہمارے اوپر، ہمارے ساتھ ہمیشہ چلتی ہے. خداوند کی شفقت ماضی میں بھی ہمارے اوپر تھی، حال میں بھی ہمارے اوپر ہے، اور مستقبل میں بھی ہمارے ساتھ رہے گی. اس کی شفقت ابدی ہے، اس کی شفقت ہمیشہ ہمارے ساتھ چلتی ہے. اس لیے ہمیں اس کی شفقت پر اعتماد رکھنا ہے، بلیو کرنا ہے. اس نے لکھ کے دے دیا ہے کہ میری شفقت ہر وقت، ہر قدم، ہر لمحے تیرے ساتھ رہے گی. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی شفقت پر شک نہیں کرنا، اس کی شفقت پر یقین رکھنا ہے. اس کی محبت نہ ختم ہونے والی محبت ہے. اس کی شفقت نہ ختم ہونے والی شفقت ہے. اگر ہم کہیں پرفیوم لینے جاتے ہیں تو اسے پوچھتے ہیں یہ کتنی دیر تک، کتنا سٹرونگ ہے، کب تک چلے گا، اس کی لاسٹنگ کیا ہے، یہ کہتے ہیں نا جی، اس کی کتنی لاسٹنگ ہے. اگر کسی کے لیے گفٹ لینا ہے یا خود خریدنا ہے تو اس کی لاسٹنگ پوچھتے ہیں کہ ٹائم کتنا ہے اس کا. اسی طرح ایک انگلش کا ورڈ ہے ایور لاسٹ، اس کا مطلب ہے نہ ختم ہونے والی. تو خدا کی محبت نہ ختم ہونے والی محبت ہے. خدا کی شفقت نہ ختم ہونے والی شفقت ہے. اگر ہم اس کی 10ویں آیت کو دیکھتے ہیں، جس نے مصر کے پلوٹھوں کو مارا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو ان میں سے نکالا کہ اس کی شفقت ابدی ہے. کبھی ہاتھ بلند بازو سے کہ اس کی شفقت ابدی ہے. کتنی زبردست بات ہے. مصر کے پلوٹھوں کو مارا اور اسرائیل کو وہاں سے نکالا اور اسرائیل کو بچایا. کبھی ہاتھ بلند بازو والا جو ہے، ہمیشہ اس کی شفقت ہمارے اوپر ہے. تھوڑی سی بیٹا کم کر،
اور اس کا شفقت والا ہاتھ ہمیشہ ہمارے اوپر رہتا ہے. جب مصر کی غلامی میں اسرائیل کے لوگ، اسرائیل کی قوم پھنسی ہوئی تھی، تب سے لے کر آج تک خدا کی شفقت اسرائیل کے ساتھ ہے. اور وہی شفقت آپ کے اور میرے ساتھ موجود ہے. وہی خدا آپ کے اور میرے ساتھ موجود ہے. وہی خدا آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، جو اس وقت اسرائیل کو مشکل میں سے، دکھ میں سے نکال کر لے کر آیا. اس کی شفقت آپ کی اور میری مشکلاتوں کی حفاظت کر رہی ہے. وہی شفقت ہمیں بچا رہی ہے. وہی خدا ہمیں بچا رہا ہے. وہی خدا ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے. اس کی شفقت ہمیں دکھوں تکلیفوں میں سے نکالنے کی طاقت رکھتی ہے. یہ اس کا وعدہ ہے، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے. آمین. وہاں پر دریائے نیلم تھا، اور اس ملک کے لوگ، مصر کے لوگ جو مصری تھے، دریائے نیلم کو کیا مانتے تھے؟ دیوتا. دریائے نیلم کو بھی دیوتا مانتے تھے. اور خدا نے اس دریا کو، آپ سٹڈی کریں، دیکھیں، خدا نے اس دریا کو، پانی کو کیا بنا دیا؟ لہو بنا دیا، خون بنا دیا. اور لہو جب بنایا تو پھر کوئی اسے پانی بنا کر دکھائے. جب میرے خدا نے اسے خون بنایا ہے، کوئی اسے واپس پانی نہیں بنا سکتا، کیونکہ میرے خدا کی شفقت ابدی اور قائم اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. تو میرے عزیزو، اس لیے ہمیں اس کی شفقت پر یقین کرنا ہے. ہمیں اس کی شفقت پر اعتماد رکھنا ہے. اس شہر میں، مصر میں بہت ساری وبائیں بھیجی، بہت ساری پرابلمز آ گئی، بہت سارے ان پر مصیبتیں آئی، بہت سارے دکھ آئے. ان کے پلوٹھے مرتے تھے، ان کا رونا تھا، اور ہر وقت ماتم رہتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خدا کو نہیں مانتے تھے، وہ خدا کے مخالف تھے. ایک وقت آیا کہ اس شہر میں، مصر میں مینڈک آ گئے. ڈڈو، مینڈک، وہ مینڈک کو بھی اپنا دیوتا مانتے تھے. اس شہر میں جب بہت سارے مینڈک آ گئے، ان کے کچنوں میں، ان کے بیڈ روم میں، ان کے گھروں میں، جہاں جہاں وہ ہوتے وہاں وہاں مینڈک. مگر خدا کی شفقت کیسی ہے یہ دیکھیں آپ. جہاں جہاں اسرائیلی تھے وہاں کوئی وبا نہیں آتی تھی، وہاں کوئی مینڈک نہیں ہے. تو یہ خدا کی شفقت ہے. خدا نے موسیٰ کو بھیجا، خدا نے ہارون کو بھیجا، کس لیے؟ کہ وہ میرے لوگوں کی حفاظت کرے. تو خدا کی شفقت ان کے ساتھ تھی. اور جب ایک انہوں کا جڑا ہو سی دیوتا وہ موسیٰ دے کول آਉਂਦਾ تو موسیٰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ہے مینڈک جڑے نے اپنے خدا نو کہہ انہاں نو گل دے. تو موسیٰ سے پوچھتا ہے کدوں؟ اس نے کہا کل. اس نے یہ نہیں کہا ابھی، کہتا ہے کل. تو ہمارا خدا ابھی سیکنڈوں میں اسی وقت کام کرنے والا خدا ہے. اس کی شفقت ہمیشہ کام کرتی ہے، یعنی کہ کل اور پرسوں اسی وقت. تو اگر آپ خداوند کے قریب آنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی شفقت جیسی اسرائیل کے ساتھ تھی اس کی شفقت ہمارے ساتھ رہے، تو میرے عزیزو آئیں ہم خداوند کی شفقت کے لیے پہلے اس کے پاس آئیں، پہلے اس کے قدموں میں آئیں، پہلے اس بات کے لیے ہم تیار ہو جائیں. اگر ہم گلے شکوے کرتے ہیں، اگر ہماری مصیبتیں نہیں جاتی، تو پہلے ہمیں اس کی شفقت لینے کا طریقہ پتا ہونا چاہیے. خداوند نے انہیں کیا کہا جب ان کے پلوٹھے مر رہے تھے؟ تو جب خداوند نے آنا تھا تو خداوند نے کہا کہ ایک بچڑا لو اور اس کا جو بلڈ ہے اسے کیا کرو؟ دروازوں پر، اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر، ان کی سائڈوں پر اوپر لگا دو، تاکہ جب میں گزروں گا، جب خداوند یہاں سے گزرے گا تو اسے پتہ چل جائے گا. اور وہ گھر جن پر لہو لگا ہوا تھا ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ بچا دیے جائیں گے.
ایسا ہی ہے. تو آج بھی ہم اگر بچنا چاہتے ہیں, وہ بچڑے کا لہو تھا, بچڑے کا لہو جو انہوں نے لگایا وہ اس بات کی نشانی تھی کہ کن کے گھر ہیں, خدا کے لوگوں کے, اسرائیلیوں کے جو خداوند کو مانتے ہیں. تو میری بہنوں, میرے بھائیوں, جب خداوند وہاں سے گزرا تو دوسرے لوگوں کے گھروں پہ رونا اور ماتم تھا, اور وہ لوگ بچ گئے, محفوظ تھے. مگر خدا کی محبت دیکھے اگر ادھر پلوٹے مر رہے ہیں تو دوسری طرف اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا ہماری خاطر. اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا, وہ صلیب پر آیا, ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا, اور آج بھی اس کی قبر خالی ہے اور وہ زندہ ہے. اس لیے اس کی شفقت ابدی ہے, اس کی شفقت ہمارے ساتھ ہے. یہ اس کی شفقت ہے, یہ اس کی شفقت ابدی ہے. تو خدا کی شفقت جو ہمیشہ آپ کے ساتھ چلتی ہے, خدا کی شفقت آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہے, اور اس کا ہاتھ بلند بازو آپ کو ہمیشہ بچانے کی قدرت رکھتا ہے. اس کی شفقت آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہے. مگر ہمیں جو ہم بات سیکھ رہے تھے خون کی لہو کی, مسیح کا لہو ہمیں بچا سکتا ہے. مسیح کے لہو میں قدرت ہے ہمیں بچانے کی. اگر اس کا لہو ہم اپنے اوپر لے لیں گے تو ہمیں کوئی مصیبت نہیں آئے گی, ہمیں کوئی وبا چھو نہیں پائے گی, ہمیں کوئی مصیبت چھو نہیں پائے گی. تو آج وقت ہے کہ ہم اس کے لہو کو اپنے اوپر لیں, ہم اس کے بلڈ میں چھپ جائیں, ہم اس کی شفقت میں چھپ جائیں. اس کے لیے ہمیں اس کی شفقت کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اسی پورے حوالے میں ایک میری پسندیدہ آیت ہے, لاسٹ آیت پڑھوں گا پھر ہم آگے بڑھیں گے. آسمان کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے. ہمیں آسمان کے خدا کا, وہ پلوٹے تاہم مار رہے سن, وہ آسمان دے خدا کا شکر نہیں کر رہے کہ خدا نو غصہ آ رہا ہی نہیں. اسی بھی خداوندی حضوری چ نہیں آتے, خداوندی شکر گزاری نہیں کرتے. وہ دریاواں نو مان رہے نے, گڈواں نو مان رہے نے, انہوں نے اپنے پیرو مرشد پتہ نہیں کنوں بنایا سی. مگر ہمارا پیر, ہمارا خدا خداوند یسوع مسیح ہے, آسمانوں کا خدا ہے, کیونکہ وہ شفقت والا ہے, وہ بلندی والا ہے, وہ محبت والا ہے, وہ قدرت والا ہے, وہ شفا دینے والا ہے. اس کے سوا کسی کے پاس شفا نہیں ہے. اس کی شفقت سے شفا جاری ہوتی ہے, اس کی شفقت سے مردے زندہ ہوتے ہیں, اس کی شفقت سے بیمار اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, اس کی شفقت سے 12 برس کی عورت شفا پا جاتی ہے, اس کی شفقت سے غیر قومیں مسیح میں آ جاتی ہے, اس کی شفقت سے پوری دنیا چل رہی ہے, اس کی شفقت سے ہم چل رہے ہیں, اس کی مہربانیوں سے ہم چل رہے ہیں. اگر آپ اس کی شفقت میں آ جائیں گے تو آپ کے لیے سرفرازی کے دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے. آمین. تو میرے عزیزوں, ہمیں خداوند کی شفقت میں رہنا ہے, ہمیں اس کی شفقت کے ساتھ چلنا ہے, کیونکہ وہ بھلا خدا ہے. اس کے نام سے بھلائی پیدا ہوتی ہے, وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے, وہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے. تو اس لیے اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ آسمان کے خدا کا شکر کرو کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے. تو اس کی شفقت کی ہمیں تعریفیں کرنی ہیں. اس نے اس دریا کے 2 حصے کیے, اور شاید اس وقت اگر 23 زبور و تجوے ہوں, ساری لائٹ ٹر گئی سی, ہماری لائٹ بند ہو گئی, ہم نے زبور گانے شروع کر دیے, اور خداوند نے کہا کہ بلڈ لگا دینا, میں وہاں سے گزروں گا. تو اگر اس وقت زبور ہوتا تو شاید وہ کہتے خداوند نہیں 23 زبور گاواں گے, اندر پاواں گے, تینوں آپ ہی پتہ چل جائے گا کہ کار ساڈے اسرائیلیاں نے. اس وقت نہیں تھا, تو اس لیے پھر اگر ہوتا تو انہوں نے 23 زبور گانا جو لائٹ بند ہو گئی,
अंदर बैग के 23 जबूर गाना शुरू कर देना थी। तो उन्होंने खुदावंद ने उन्हें बताया कि आप वहाँ पर रट लगाएं। तो मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, बेटों, बेटियों, बुजुर्गों, मैं आप आज को एक चैलेंज देना चाहता हूँ कि अगर आप उसकी शफकत में रहना चाहते हैं तो उसकी सलीब की तरफ नजर कर दें। कोई गुनहगार, बड़े से बड़ा गुनहगार, बड़े से बड़ा बदकार, बड़े से बड़ा जो अंजील को नहीं मानने वाला, जब वो उसकी सलीब के पास आता है, जब वो उसकी सलीब के सामने आता है, जब वो उसकी सलीब के सामने आकर इस बात का इकरार करता है कि तू मेरा खुदावंद है, तू मेरे गुनाह माफ कर दे, तो उसकी शफकत अबदी है, वो माफ कर देती है, वो माफ करता है। तो उसकी सलीब में ये कुदरत पाई जाती है, उसकी सलीब ही आजाद कर सकती है। उसकी सलीब के अलावा कहीं भी आप चले जाएं, कोई आपको निजात नहीं दे सकता, कोई आपको शिफा नहीं दे सकता, कोई आपको कहीं से निकाल नहीं सकता। अगर आप के चैलेंजेस है आपकी ज़िंदगी में, अगर आपके पास घर नहीं है, अगर आपके पास रुपया पैसा नहीं है, अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो ये भी उसी की शफकत कर सकती है जो हमारे साथ है। तो इसलिए हमें उसकी सलीब की तरफ नजरें लगानी है, हमें उसका ब्लड ऊपर लेना है, हमें उसकी शफकत के हाथ के नीचे रहना है, हमेशा उसके साथ साथ चलना है। फिर खुदावंद हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। इस पूरे ज़बूर को आप जाकर पढ़ सकते हैं, इस पर बोलना शुरू हो जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आए हम अपने कदमों पर खड़े हों और दुआ करें। मैं आपके लिए बरकत की दुआ चाहूँगा। मेरी ये दरख्वास्त है कि अपने ख्यालात को हम भूल जाएं। अगर हमारे दिलों में, दिलों में कोई ख्यालात हैं, कोई ऐसी बातें हैं, कोई नेगेटिविटी है, उसे निकाल दें। अगर आपके जिंदगी, आपके दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश है, कोई ऐसी ज़रूरत है जो आज तक नहीं हो सकी, अगर आप समझते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए पहाड़ है, तो वो मैदान करने की कुदरत रखता है, वो उसे करने की कुदरत रखता है। आए हम अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएं। छोटी सी दुआ करूंगा आपके लिए। आए दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएं, अपनी आंखें हम बंद करें। खुदावंद आसमानी बाप, खुदावंद आज सुबह, आज दोपहर, खुदावंद आज शाम, मैं तेरा खादम होते हुए सारे खादमों के साथ मिलके खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में बरकत की दुआ चाहता हूँ। खुदावंद मेरा शफकत वाला हाथ इस कलीसिया पर बढ़ा हुआ चाहता हूँ। खुदावंद एक एक घराने पर तेरा हाथ बढ़ जाए। खुदावंद तेरा आसमान खुला हुआ है। हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हम्द करते हैं। खुदावंद मेरे बहनों भाइयों ने अगर दिल में कुछ अभी तुझसे मांग रहे हैं या इससे पहले मांगा है, तो खुदावंद तू मुहैया कर चुका है। तू मुहैया करने वाला खुदा है, तू कुदरत वाला खुदा है, तू जलाली खुदा है, तू यहोवा यरी है। खुदावंद मैं तेरा खादम होते हुए इनकी औलाद को बरकत की दुआ देता हूँ, बढ़ोतरी की दुआ देता हूँ। अगर किसी घराने में नशे जैसी लानत है, यीशु के नाम से चली जाए। अगर गुर्बत है, यीशु के नाम से चली जाए। कैंसर जैसी बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। शुगर जैसी बीमारी नॉर्मल हो जाए, यीशु के नाम से चली जाए। फाइनेंस मुहैया हो जाए, रुपया पैसा आना शुरू हो जाए। खुदावंद हर एक जरूरियात को तो जानता है, तू दिलों गुर्दों को जानने वाला खुदा है। खुदावंद मेरे बहन भाइयों की जरूरियात को हमेशा अपना आसमान खोल पूरी करना। खुदावंद अपने प्यारे भाई पास्टर शहजाद साहब के लिए, अपनी बहन साइका के लिए, बच्चों के लिए, मांझ के लिए, वालिद साहब के लिए और चर्च की सारी टीम के लिए जो उनकी मददगार है, जो उनकी हमेशा मदद करती है, उनके लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ।
यीशु के नाम से आमीन।